بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آج کے سبق میں نماز جنازہ کے متعلق پڑھیں گے کہ نماز جنازہ کیا ہے، کس پر واجب ہے، کس پر فرض ہے اور کس طرح پڑھی جائے۔ اس کے متعلق ہم مسائل کو پڑھیں گے۔ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، اس کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، اور یعنی اگر ایک دو آدمی پڑھ لے تو سب کے ذمے سے فرض ساقط ہو جائے گا، اور اگر کسی نے نہیں پڑھی تو سب گنہگار ہوں گے۔ اب نماز جنازہ کے صحیح ہونے کی دو شرطیں ہیں۔ ایک وہ جو نماز پڑھنے والے سے تعلق رکھتی ہے، وہی شرط ہے جو نماز کے لیے شرط ہے، اور ایک کا تعلق اس سے ہے یعنی میت کے ساتھ ہے، یعنی کہ میت کا مسلمان ہونا، نمبر 2 میت کا پاک ہونا، نمبر 3 اس کے کفن کا پاک ہونا، نمبر 4 اس کے سر کا ڈھکا ہونا، اور نمبر 5 میت کا نماز پڑھنے والے کے سامنے رکھا ہوا ہونا۔ یہ شرطیں تو میت کے متعلق ہیں۔ اب ہم ان کو تفصیلاً سمجھتے ہیں کہ طہارت یعنی پاکی کا ہونا۔ آج کل جنازے کی نماز پڑھنے والے جوتا پہنے ہوئے نماز پڑھتے ہیں، چپل پہنے ہوئے نماز پڑھتے ہیں۔ ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ جس جگہ پر کھڑے ہو وہ جگہ اور جوتے دونوں پاک ہو۔ اگر جوتا پیر سے نکال دیا جائے اور اس پر کھڑا ہو تو صرف جوتے کا پاک ہونا ضروری ہے، یعنی یہ جو ہے کہ جب چپل اور جوتے کے ساتھ نماز ہو جاتی ہے تو اس وقت ہے جبکہ جوتے پاک ہو۔ اگر جوتے پاک ہو تو جوتے اور چپل پہنے ہوئے کی حالت میں نماز جنازہ درست ہو جائیں گی۔ اب میت کے متعلق یہ ہے کہ میت کا مسلمان ہونا، کافر اور مرتد کی نماز جنازہ صحیح نہیں ہے۔ مسلمان اگرچہ فاسق یا بدعتی کتنا ہی بڑا گنہگار ہو، اس کی نماز جنازہ پڑھی جائیں گی، اس کی نماز جنازہ صحیح ہے۔ اور نماز جنازہ میں دو چیزیں فرض ہے۔ نمبر 1 4 تکبیر، یعنی 4 مرتبہ اللہ اکبر کہنا۔ ہر تکبیر یہاں ایک رکعت کے قائم مقام سمجھی جاتی ہے۔ اور نمبر 2 قیام، یعنی کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھنا۔ جس طرح فرض اور واجب نمازوں میں قیام یعنی کھڑے ہو کر نماز پڑھنا فرض ہے اور بغیر عذر کے ان کا بیٹھ کر پڑھنا جائز نہیں، اسی طرح یہاں بھی قیام فرض ہے، بغیر عذر کا اس کو چھوڑنا جائز نہیں۔ اور نماز جنازہ میں رکوع سجدے نہیں ہے۔ اور نماز جنازہ میں 3 چیزیں مسنون ہے، سنت ہے۔ نمبر 1 اللہ کی حمد بیان کرنا، نمبر 2 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا، نمبر 3 میت کے لیے دعا کرنا۔ تو اب نماز جنازہ کا طریقہ یہ ہے کہ نماز کے لیے سب باندھ کر کھڑے ہو۔ اگر آدمی زیادہ ہو تو 3 یا 5 یا 7 صفیں بنانا بہتر ہے۔ جب صفیں درست ہو جائے تو نماز جنازہ کی نیت اس طرح کرے کہ میں خدا کے واسطے اس جنازے کی نماز، اس میت کی دعائے مغفرت کے لیے اس امام کے پیچھے پڑھتا ہوں۔ اول سنیں کہ یہ نیت کرے کہ میں خدا کے واسطے اس جنازے کی نماز، اس میت کی دعائے مغفرت کے لیے اس امام کے پیچھے پڑھتا ہوں۔ پھر امام زور سے اور مقتدی آہستہ سے تکبیر کہے اور دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر ناف کے نیچے باندھ لے۔ امام اور مقتدی سب آہستہ سے ثنا پڑھے اور ثنا میں وَتَعَالَى جَدُّكَ کے بعد وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ بھی کہہ لے تو بہتر ہے۔ پھر امام زور سے اور مقتدی آہستہ سے بغیر ہاتھ اٹھائے دوسری بار تکبیر کہے، یعنی اللہ اکبر کہے، اور دونوں درود نماز کے قاعدے اخیرہ میں پڑھے جاتے ہیں۔ امام اور مقتدی سب آہستہ سے پڑھے۔ پھر دوسری تکبیر کی طرح تیسری تکبیر کہے، یعنی تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہے، اور جنازے کی دعا امام اور مقتدی آہستہ سے پڑھے۔ اور اس کے بعد امام زور سے مقتدی آہستہ سے چوتھی مرتبہ اللہ اکبر کہے۔ پھر امام زور سے مقتدی آہستہ سے پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف سلام پھیرے۔ نماز سے فارغ ہوتے ہی جنازے کو اٹھا کر لے چلے۔ اب یہ ہے کہ نمازے کی دعا، اگر
میت بالغ مرد یا بالغ عورت ہو تو ان کے لیے دعا یہ ہے: اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اور اس کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ بخش دے ہمارے زندوں کو اور ہمارے مردوں کو، اور ان کو جو حاضر ہے اور ان کو جو غائب ہے، اور ہمارے چھوٹوں کو، بڑوں کو، اور مردوں کو اور عورتوں کو۔ اے اللہ جس کو تو نے زندہ رکھا ہے تو ہم سے اس کو اسلام پر زندہ رکھ، اور جس کو تو نے موت دی اس کو ایمان پر موت دے۔ اور یہ دعا بھی ثابت ہے: اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافہ واعف عنہ وکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسل بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وادخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار۔ اگر ان دونوں کو پڑھ لیا جائے تو بہتر ہے۔ یہ دوسری دعا کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ بخش دے اس میت کو اور رحم فرما اس پر، اور معاف فرما دے اس کی سب خطائیں، اور عمدہ سامان کر اس کے اترنے کا، اور کشادہ کر اور اس کی قبر کو کشادہ کر دے، اور غسل دے اس کو پانی سے، برف سے، اولوں سے، اور صاف کر اس کے گناہوں کو، جیسے سفید رنگ کا کپڑا میل سے صاف کیا جاتا ہے، اور دنیا کے گھر کے بدلے میں اس کو اچھا گھر عنایت فرما، اور اس کے رشتہ داروں سے بہتر رشتہ دار وہاں کے لوگ عطا فرما، اور اس کی بیوی سے بہتر بیوی اس کو مرحمت فرما، اور اس کو جنت بری میں، بہشت بری میں داخل فرما، اور عذاب قبر اور عذاب دوزخ سے اسے نجات دے۔ اس دعا میں پانی اور برف کے پانی سے غسل دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو انواع و اقسام کی طہارت سے، یعنی قسم قسم کی طہارت سے پاک فرما، تاکہ کسی قسم کا گناہ اس پر باقی نہ رہے۔ اور اگر نابالغ میت ہے، نابالغ لڑکا ہے، تو اس کے لیے پڑھے: اللہم اجعل لنا فرطا، اللہم اجعل لنا ذکرا، اللہم اجعل لنا شافعا مشفعا۔ اور اگر نابالغ لڑکا ہے تو اس کی، نابالغ لڑکی ہے تو اس کے لیے پڑھے: اللہم اجعلھا لنا فرطا، اللہم اجعلھا لنا ذکرا، اللہم اجعلھا لنا شافعا مشفعا۔ یہ دعا کا ترجمہ ہوتا ہے کہ اللہ اس بچے کو ہمارے لیے فرد دے، یعنی ہمارے آگے کا سامان دے، اس کو ہمارے لیے ذخیرہ بنا۔ اے اللہ اس کو ہمارے لیے سفارش کرنے والا بنا، اور اس کی سفارش قبول فرما۔ اس دعا کے اندر فرد کا مطلب یہ ہے، فرد اس جماعت کو کہتے ہیں جو قافلے سے پہلے منزل پر پہنچ کر آسائش کا، آرام کا سامان مہیا کر کے رکھتی ہے۔ مقصود یہ ہے کہ اس کو سفارشی ہمارے حق میں قبول فرما، اور اس کو ہمارے لیے سفارشی کرنے کی اجازت دے۔ اور نماز جنازہ میں امام مقتدی دونوں کے حق میں یکساں ہے، صرف اس کا فرق ہے کہ امام تکبیر اور سلام بلند آواز سے کہے، اور مقتدی آہستہ سے، باقی سب چیزیں ثنا، درود، دعا وغیرہ سب آہستہ سے پڑھے، اور امام بھی آہستہ سے پڑھے۔ جنازے کی نماز میں مستحب ہے کہ حاضرین کی 3 صفیں کر دی جائے، یہاں تک کہ اگر 7 آدمی ہو تو ایک آدمی ان میں سے امام بنایا جائے، اور پہلی صف میں 3 آدمی، اور دوسری صف میں 2، اور تیسری صف میں 1۔ جنازے کی نماز بھی ان چیزوں سے فاصل ہو جاتی ہے جن سے دوسری نماز میں فساد آتا ہے، یعنی فرق اتنا ہے کہ جنازے کی نماز میں کہاں سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ جنازے کی نماز اس مسجد میں پڑھنا مکروہ ہے جو 5 وقتہ نماز یا جمعہ و عیدین کی نماز کے لیے بنائی گئی ہو، خواہ جنازہ مسجد کے اندر ہو یا مسجد سے باہر۔ جو مسجد خاص جنازے کے لیے بنائی گئی ہو اس میں جنازے کی نماز مکروہ نہیں ہے۔ میت کی نماز میں اس قدر تاخیر کرنا کہ جماعت زیادہ ہو جائے مکروہ ہے، اور نمازی کی جنازہ بیٹھ کر یا سواری کی حالت میں پڑھنا جائز نہیں، بشرطے کہ کوئی عذر نہ ہو۔ اگر ایک ہی وقت میں کئی جنازے جمع ہو جائے تو بہتر ہے کہ ہر جنازے کی نماز علیحدہ پڑھی جائے۔ اگر سب جنازوں کی ایک ہی نماز پڑھی جائے تب بھی جائز ہے۔ اس وقت چاہیے کہ سب جنازوں کی صف قائم کر دی جائے، خواہ اس طرح کہ ایک کے آگے ایک رکھ دیا جائے، اور ہر ایک کے سر کے پاس دوسرے کے پیر ہو، خواہ اس طرح کہ ایک جنازے کے سامنے دوسرا جنازہ رکھ دیا جائے کہ سب کے پیر ایک طرف ہو اور اس کے سر ایک طرف ہو،
اور خواہ اس طرح کے ہر ایک کا اثر دوسرے کے شانے کے محاذی ہو یعنی کندھے کے برابر ہو۔ ان سب صورتوں میں دوسری صورت بہتر ہے، یعنی کہ اس طرح کے ایک کے آگے ایک رکھ دیا جائے کہ ہر ایک کے سر کے بعد دوسرے کے پیر ہو، اور اس میں سب کا سینہ امام کے محاذی ہو جائے گا۔ باقی صورتوں میں اختیار ہے کہ جس جنازے کے سامنے امام کھڑے ہو اس طرح پڑھی جائے۔ اور اگر جنازے مختلف اصناف کے ہو تو اس میں ترتیب ان کی صف قائم کی جائے۔ امام کے قریب مردوں کے جنازے، ان کے بعد لڑکوں کے، ان کے بعد مخنثوں کے، اور ان کے بعد بالغہ عورتوں کے، ان کے بعد نابالغ لڑکیوں کے۔ اگر جنازے مختلف اصناف کے ہو تو ان کی ترتیب سے ان کی صف قائم کی جائے۔ امام کے قریب مردوں کے جنازے، ان کے بعد لڑکوں کے جنازے، اور اس کے بعد مخنثوں کے، اور اس کے بعد نابالغ عورتوں کے، اس کے بعد نابالغ لڑکیوں کے۔ اگر کوئی شخص جنازے کی نماز میں ایسے وقت پہنچا کہ کچھ تکبیریں اس کے آنے سے پہلے ہو چکی، تو جس قدر تکبیریں ہو چکی ہے ان کے اعتبار سے وہ شخص مسبوق سمجھا جائے گا، اور اس کو چاہیے کہ فوراً آتے ہی دیگر نمازوں کی طرح تکبیر تحریمہ کے شریک نہ ہو جائے، بلکہ امام کی دوسری تکبیر کا انتظار کرے۔ جب امام دوسری مرتبہ تکبیر کہے تو اس کے ساتھ یہ بھی تکبیر کہے۔ یہ تکبیر اس کے حق میں تکبیر تحریمہ یعنی پہلی تکبیر ہوں گی۔ پھر جب امام نماز جنازہ کا سلام پھیرے تو یہ شخص اپنی چھٹی ہوئی تکبیروں کو ادا کر لے۔ اب یہ ہے کہ نماز جنازہ ہر اس شخص کی پڑھے، ہر اس مسلمان کی پڑھے جس نے دنیا میں آ کر کچھ نہ کچھ زندگی پائی ہو۔ بس نو مولود بچہ جس زندگی کی کوئی علامت مثلا رونا، حرکت، آنکھ جھپکنا وغیرہ پائی گئی تو اس کو باقاعدہ غسل و کفن دے کر نماز جنازہ پڑھیں گے۔ اور جو بچہ مرا ہوا پیدا ہو یعنی ماں کے پیٹ سے اس کا اکثر حصہ نکل آنے کے بعد زندگی کا کوئی اثر نہیں پایا گیا، اکثر حصہ نکلنے سے پہلے زندگی کوئی اعتبار نہیں، تو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے۔ البتہ غسل، کفن، دفن سب کرنا ضروری ہے، لیکن اس کو غسل مسنون اور کفن مسنون دینا ضروری نہیں، بلکہ یوں ہی پانی ڈال کر نہلا کر ایک کپڑے میں لپیٹ کر دفن کر دیا جائے۔ اور نمبر 3، تمام بچہ یعنی جس بچے کی خلقت مکمل نہ ہوئی ہو، جس کے جسم کی بناوٹ مکمل نہ ہوئی ہو لیکن کچھ اعضاء مثلا انگلی وغیرہ بن گئے ہو، تو اس کا بھی یہی حکم ہے، یعنی اس پر نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے۔ اب نماز جنازہ کے پڑھانے کی وہی ترتیب ہے جو نکاح یعنی پڑھانے کے حق کی ترتیب وہی ہے جو نکاح کی ترتیب ہے۔ پس ترتیب یوں ہوں گی کہ سب سے پہلے نماز جنازہ پڑھانے کا حق باپ کو حاصل ہوگا، یعنی مرنے والے کے باپ کو حاصل ہے، اس کے بعد دادا کو، پھر پر دادا کو، اس طرح اوپر تک، پھر اس کے بعد میں بیٹے کو، پھر پوتے کو، پھر پوتے سے پر پوتے اور نیچے تک پوتوں کی، اور ان میں سے کوئی نہ ہو تو میت کا سگا بھائی مستحق ہے۔ پھر باپ شریک بھائی یعنی جن کی ماں الگ الگ ہو لیکن باپ ایک ہو، پھر ان کی اولاد یعنی بھتیجے وغیرہ، یہ اولاد نہ ہو تو میت کا سگا چچا، پھر سوتیلا چچا یعنی باپ کا سوتیلا بھائی، پھر ان کی اولاد یعنی چچا اور چچرے وغیرہ بھائی، اگر ان میں سے کوئی نہ ہو تو میت کے باپ کا چچا کا ولی، اگر ان کی اولاد نہ ہو تو ماموں وغیرہ کو حق حاصل ہوگا، لیکن عورت، نابالغ بچے اور مجنون کی ولایت حاصل نہیں ہے۔ اور اگر دو ولی درجے میں برابر ہو، مثلا دو بیٹے ہو یا دو بھائی ہو، تو ان میں جو عمر میں بڑا ہے اس کو ولایت کا حق حاصل ہے، یعنی وہ نماز پڑھانے کا زیادہ حق رکھتا ہے۔ اب ولایت کا مطلب یہ ہے کہ اگر ولی کی اجازت کے بغیر نماز پڑھ لی گئی تو ولی نماز کو لوٹا سکتا ہے، دوبارہ نماز پڑھنے کا کہہ سکتا ہے، اور ولی ناراض ہو تو دوبارہ نماز پڑھی جائیں گی۔ اگر میت نے کسی کے لیے وصیت کی ہو تو اس کے لیے نماز پڑھانے اور غسل دینے کی وصیت باطل ہے، اس لیے یعنی اس کا نافذ کرنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ وصیت سے ولی کا حق باطل نہیں ہوتا۔ البتہ کسی نیک آدمی کو نماز پڑھانے کی وصیت کی ہو اور موجود ہو تو بہتر ہے کہ ولی کی اجازت سے وہ نماز پڑھائے، اگر وہ موجود نہ ہو تو اس کے انتظار میں غیر معمولی تاخیر کرنا صحیح نہیں ہے۔ نماز جنازہ کوئی وقت متعین نہیں،
جنازہ تیار ہو جائے وہی نماز جنازہ پڑھنے کا وقت ہے۔ بس اوقات مکروہہ یعنی سورج کے طلوع ہونے، غروب ہونے اور زوال کے وقت میں جنازہ تیار ہوا تو وہی اس کا وقت ہے، اس سے نماز جائز ہے۔ البتہ اگر اوقات مکروہہ سے پہلے جنازہ تیار ہو گیا لیکن تاخیر کی گئی اور مکروہ وقت آ گیا تو اب اس وقت میں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، اور اس کے بعد تو اس لیے اس کے بعد نماز ادا کرے۔ اگر فرض نماز کے وقت جنازہ تیار ہوا تو پہلے فرض پڑھے پھر جنازہ اور اس کے بعد سنتیں ادا کرے، یہی اصل ہے۔ لیکن اگر فرض کے بعد سنت موقدہ پڑھ لی جو فرض کے تابع ہے پھر نماز جنازہ پڑھے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ نماز جنازہ کے صحیح ہونے کے لیے میت کے اکثر جسم امام کے سامنے زمین پر موجود ہونا ضروری ہے۔ بس اگر ایکسیڈنٹ وغیرہ میں میت کا اکثر جسم نہیں ملا، بس آدھا بدن یا اس سے کم بدن ملا ہے تو اس پر نماز جنازہ نہیں پڑھی جائیں گی، اور اگر آدھے سے زیادہ ملا ہے اگرچہ سر کے بغیر ملے ہو پھر بھی نماز جنازہ پڑھی جائیں گی۔ میت کو امام نے اپنے سامنے نہیں رکھا بلکہ پیچھے رکھا تو اس سے نماز جنازہ جائز نہیں ہوگی، اور اسی طرح اگر میت بالکل غائب ہو تو یہ غائبانہ نماز جنازہ جائز نہیں ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ حضرت اسحمہ رضی اللہ عنہ جو نجاشی بادشاہ کی نماز جنازہ جو غائبانہ پڑھائی تھی وہ آپ کی خصوصیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام پردے ہٹا کر جنازہ آپ کے سامنے کر دیا تھا تو اس لیے وہ آپ کا ایک معجزہ ہے۔ آج کے دور میں غائبانہ نماز جائز نہیں ہے۔ میت جنازے پر نماز نہ ہو، زمین پر نہ ہو بلکہ لوگوں کے ہاتھوں پر یا گاڑی پر یا جانور پر ہو تو اس صورت میں نماز جنازہ صحیح نہیں۔ البتہ اگر زمین پر رکھنے میں عذر ہو، مثلا زمین پر کیچڑ وغیرہ ہو یا گاڑی یا تخت وغیرہ پر جنازہ رکھنے میں کوئی تو اس صورت میں گاڑی یا تخت وغیرہ پر جنازہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ بہتر یہ ہے کہ اگر زمین پر رکھنے میں کیچڑ وغیرہ کوئی عذر نہ ہو تو اس وقت جنازہ زمین پر ہی رکھا جائے۔ نماز جنازہ میں امام کا مقام کھڑے ہونے کی جگہ میت کے سینے کے سامنے ہے، خواہ میت مذکر ہو یا مؤنث یعنی مرد ہو یا عورت، بالغ ہو یا مالک، کیونکہ سینہ دل کا مقام ہے جس میں نور ایمان ہے، پس اس میں نور ایمان کی برکت سے شفاعت کی طرف اشارہ ہے۔ لیکن اگر امام میت کے جسم کے کسی اور حصے کے سامنے کھڑا ہو جائے تب بھی جائز ہے۔ اور مسجد شرعی میں نماز جنازہ پڑھنا مکروہ ہے، یعنی خواہ تنہا میت مسجد میں ہو اور سب نمازی باہر ہو، یا بعض نمازی یا کل نمازی میت کے ساتھ مسجد میں ہو، یا میت مسجد سے باہر ہو نمازی کل یا بعض مسجد کے اندر ہو، سب صورتیں مکروہ ہے۔ اور البتہ اعضاء کی صورت میں مثلا بارش ہو رہی ہو یا کرفیو لگا ہوا ہو اور باہر جمع ہونے کی اجازت نہ ہو تو مسجد میں نماز جنازہ بلا کراہت جائز ہے۔ اسی طرح حرمین شریفین میں بھی عذر ہے کہ وہاں لاکھوں کے نمازی ہوتے ہیں، اگر دوسری جگہ نماز جنازہ پڑھی جائے تو لوگوں کے لیے حرم میں فرض پڑھ کر نماز جنازہ پڑھنے کے لیے دوسری جگہ جانا مشکل ہوگا، اس لیے حرمین میں یعنی مکہ مکرمہ میں نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں۔ عیدگاہ صحیح قول کے مطابق مسجد کا حکم نہیں ہے، بس عیدگاہ میں نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں، اس کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور نماز جنازہ ہر مسلمان کی پڑھی جائیں گی خواہ وہ کتنا ہی بڑا گنہگار ہو۔ نماز جنازہ کا تکرار نہیں ہے، یعنی نماز جنازہ ڈبل نہیں پڑھی جاتی، البتہ وغیرہ کے ولی کی اجازت کے بغیر نماز جنازہ پڑھی گئی تو ولی کو نماز ڈبل پڑھانے کا حق ہے۔ تاہم اس صورت میں جو لوگ نماز پڑھ چکے ہو ان کو ولی کے ساتھ دوبارہ نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اور خنثی مشکل کی نماز میں خنثی کے یعنی ہجرے میں مرد کی علامت زیادہ ہے یا عورت کی تو تجہیز و تکفین میں اسی اعتبار کا حکم ہے۔ پس اگر مرد کی علامت زیادہ ہو، مثلا داڑھی نکل آئی ہو یا مرد کی پیشاب گاہ سے پیشاب کرتا ہو یا اس سے عورت کو حمل ٹھہر گیا ہو تو مرد کے حکم میں ہے، مرد اس کو نہلائیں گے، کفن مرد پہنائیں گے، نماز جنازہ میں بالغ مرد والی دعا پڑھیں گے۔ اور اگر عورت کی علامت زیادہ ہو، مثلا حاملہ ہو گئی ہو یا بستان ظاہر ہو گئی ہو یا حیض آنے لگا ہو یا عورت کی شرمگاہ سے پیشاب کرتی ہو تو اس
کو عورت شمار کریں گے اور مذکورہ چیزوں میں عورت کے حکام جاری ہوں گے۔ اور اگر خنثی مشکل ہو یعنی اس کا مرد ہونا عورت ہونا معلوم نہ ہو سکے تو کسی جانب ترجیح دینا ممکن نہ ہو تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر بہت چھوٹا ہو تو اس کو عورت بھی غسل دے سکتی ہے اور مرد بھی، اور اگر بڑا ہو یعنی شہوت کے درجے کو پہنچ گیا ہو تو اس کو نہ عورت غسل دینا مرد۔ ایسی صورت میں اگر کوئی محرم مرد اور یا مرحم مرد یا عورت ہو تو وہ کھلے ہاتھ، اور اجنبی مرد یا عورت ہو تو ہاتھ میں کپڑا لپیٹ کر بجائے غسل کے اس کو تیمم کرائیں گے اور نماز میں اس پر بالغ میت والی دعا پڑھیں گے۔ اور نابالغ خنثی مشکل میں اختیار ہے، چاہے نابالغ لڑکوں والی دعا پڑھے یا نابالغ لڑکی والی، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس پہ بالغ میت والی دعا پڑھی جائے۔ نامعلوم میت میں اگر اسلام کی کوئی علامت یا قرینہ ہو تو اسے مسلمان سمجھیں گے، ورنہ مسلمان نہیں سمجھیں گے۔ اگر کوئی مردہ ملا اور معلوم نہیں کہ مسلمان ہے یا کافر تو اس پر کوئی علامات مسلمان ہونے کی ہے، مثلا ختنہ ہونا، اسلامی لباس ہونا وغیرہ، تو اس کو مسلمان سمجھیں گے اور غسل دیں گے، اس پر نماز جنازہ پڑھیں گے۔ لیکن کوئی علامت نہ ہو، نہ اسلام کی نہ کفر کی، لیکن وہ مسلمانوں کے علاقے میں پایا جائے تو اس کا بھی یہی حکم ہے۔ لیکن اگر کسی غیر مسلموں کے علاقے میں پایا جائے تو اس کو نہ غسل دیں گے اور نہ اس میں نماز جنازہ پڑھیں گے۔ تو ہم نے آج کے سبق میں نماز جنازہ کے متعلق تفصیلاً پڑھا ہے کہ نماز جنازہ کے کیا شرائط ہے، اس کا کیا طریقہ ہے، اور نماز جنازہ کا وقت کیا ہے، نماز جنازہ پڑھانے کا حقدار کون ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم آئندہ کل کے سبق میں میت کو جنازے کو اٹھا کر لے جانے اور دفن کرنے کے متعلق پڑھیں گے۔